السلام علیکم، میرا نام ہے علینا عباس۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں داستان فسانہ عجائب کا خلاصہ۔ جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے داستان رانی کیتی کے بارے میں پڑھا تھا، تو آج ہم پڑھیں گے فسانہ عجائب کے بارے میں۔ جی دیکھتے ہیں۔ ایک بادشاہ جس کا نام فیروز بخت ہے، ملک ختن پر حکومت کرتا ہے۔ ملک ختن کا دوسرا نام قسمت آباد بھی ہے۔ اس کے عہد میں تمام مخلوق خوشحال ہے، لیکن اس کے باوجود بادشاہ کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ 60 برس کی عمر میں ایک فرزند کی ولادت ہوئی ہے، جس کا نام جان عالم رکھا گیا۔ نجومی پیش گوئی کرتے ہیں کہ شہزادہ جان عالم 15 برس کی عمر میں گھر سے بے گھر ہو جائے گا۔ 14 برس کی عمر میں ماں طلعت سے جان عالم کی شادی کر دی جاتی ہے۔ ایک دن جان عالم بازار سے 1 لاکھ روپے میں ایسا طوطا خرید کر لاتا ہے جو بات چیت بھی کرتا ہے۔ ایک روز طوطا شہزادہ جان عالم کے سامنے شہزادی انجمن آرا کا ذکر کرتا ہے۔ انجمن آرا کا ذکر سنتے ہی جان عالم کی دل کی دنیا میں جیسے کوئی طوفان آ جاتا ہے اور وہ عقل سے خالی ہو جاتا ہے۔ غائبانہ عشق سر پر سوار ہو جاتا ہے، طوطے کی مدد چاہتا ہے۔ طوطے کو پچھتاوا بھی ہوتا ہے کہ کیوں اس کے سامنے انجمن آرا کا ذکر کیا ہے۔ پھر جان عالم اپنے وزیر اور طوطے کے ساتھ ملک زرنگار روانہ ہو جاتا ہے۔ راستے میں شہزادہ ایک ہرن پکڑنے کی خواہش میں طوطے اور وزیر سے جدا ہو کر تلسم میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ پھر نقش سلیمانی کی مدد سے آزاد ہو کر ملکہ مہ نگار سے ملتا ہے۔ مہ نگار بھی جان عالم کے عشق میں گرفتار ہو جاتی ہے اور کئی مصیبتوں سے گزر کر شہزادہ ملک زرنگار پہنچتا ہے۔ انجمن آرا کو ایک جادوگر کی قید سے چھڑواتا ہے، اس سے مل کر دل کا حال سناتا ہے۔ انجمن آرا کا باپ جان عالم سے خوش ہو کر دونوں کی شادی منظور کر لیتا ہے۔ پھر دونوں کی شادی ہو جاتی ہے۔ شہزادہ انجمن آرا کو لے کر وطن واپسی پر ملکہ مہ نگار سے بھی نکاح کر لیتا ہے، مگر وزیر زادے کی باتوں میں آ کر جان عالم اپنی روح ایک مردہ بندر میں منتقل کر لیتا ہے اور وزیر زادہ شہزادے کے بدن میں اپنی روح منتقل کر لیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ جان عالم ہی نے وزیر زادے کو روح منتقل کرنے کا عمل سکھایا تھا۔ پھر شہزادہ بندر سے طوطے کے عالم میں آ جاتا ہے اور وزیر زادہ بکری کے بچے کے عالم میں منتقل ہوتا ہے۔ آخر میں وزیر زادے کو سزا دی جاتی ہے۔ اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ضروری ہے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔